محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن عظیم الشان کی جس مبارک آیت کی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تو تم اس کو دشمن سمجھو اور دشمن بنا کے رکھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، اس لیے کہ شیطان ہمیشہ کوشش میں لگا رہتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بلائے، اپنے ماننے والوں کو اپنا ہم خیال بنائے، لیکونوا من اصحاب السعیر، اور پھر آگے چل کر کے ان کو جہنم کا ایندھن بنا ڈالے، یعنی جہنم تک پہنچا دے۔ تو شیطان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اصل دشمن شیطان ہے، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے، اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کو گمراہ کرے، اور گمراہ کر کے جس طرح وہ جہنم میں جائے، لوگوں کو بھی جہنم میں لے جائے۔ شیطان ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہمارے فلاں دشمن ہیں، کوئی اپنے بھائیوں میں، کوئی رشتہ داروں میں، کوئی محلے میں، کوئی قبیلے میں، کوئی فرقوں میں، کوئی جماعت میں، ہر کوئی اپنا الگ الگ دشمن بنا سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں۔ دشمن قرآن جو کہہ رہا ہے کہ اصل دشمن کو ہم تلاشیں، جو ساری دشمنیوں کو اور عداوتوں کو پیدا کر رہا ہے، یہ دشمن شیطان ہی کا کھیل ہے۔ شیطان اصل دشمن ہے، اصل تک ہمیں پہنچنے کے لیے یہ قرآن دعوت دے رہا ہے کہ ہم اصل تک پہنچیں، اور کیسے ہم اس دشمن سے اپنے آپ کی حفاظت کریں اور کیسے ہم بچاؤ کریں۔ اتنا خطرناک دشمن ہے، ایک جسمانی دشمن ہوتے ہیں، ایک روحانی دشمن ہوتے ہیں۔ جو ہمارے دنیاوی دشمن ہوتے ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہیں، وہ تو جسمانی دشمن ہیں۔ جسمانی دشمن کے مقابلے میں روحانی دشمن کو سب سے زیادہ خطرناک بتایا گیا ہے، اس لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہمارے جسموں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مار سکتے ہیں۔ آدمی مر گیا، ایمان تو نہیں چھین سکتے ہیں۔ ایمان کی جو دولت ہے، ایمان کی جو اتنی بڑی اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے، دولت ہے، وہ تو کوئی نہیں سلب کر سکتا ہے، وہ تو نہیں لے سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ روحانی دشمن، یہ شیطان روحانی دشمن ہے، اس سے اگر ہم اپنے آپ کی حفاظت نہیں کریں، اس سے ہم بچاؤ نہیں کریں، تو یہ تو ہمارے ایمان کا لٹیرا ہے، یہ ہمارے ایمان کا، ہمارے اعمال کا، ہمارے یقین کا یہ ڈاکو ہے۔ کس طرح سے وہ ہمارے ایمان پر، ہمارے اعمال پر وہ حملہ کرتا ہے۔ قرآن عظیم الشان میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو اجاگر کیا ہے، بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ بیان فرمایا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل شیطان کے تعلق سے بھی قرآن عظیم الشان میں بیان فرمایا ہے کہ اے آدم کی اولاد، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، تمہیں شیطان فتنے میں، آزمائش میں نہ ڈال پائے، کما اخرج ابویکم، جیسے کہ تمہارے ماں باپ کو آزمائش میں ڈال دیا تھا، یعنی ماں باپ، آدم کی اولاد کے ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، یہ ماں باپ کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ماں باپ کو جیسے آزمائش میں شیطان نے ڈال دیا تھا، کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما، کہ جنت سے بھی اس نے نکلوا دیا، ینزع عنہما لباسہما لیریہما، اور جو لباس پہنے ہوئے تھے، جنتی پوشاک پہنے ہوئے تھے، جنتی پوشاک کو بھی اس نے اتروا دیا تھا۔ قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کتنی خطرناک چیز کو بیان فرما رہے ہیں کہ تم لوگ کیوں نہیں ڈرتے ہو شیطان سے، کیوں اس کو معمولی سمجھتے ہو، ہلکا سمجھتے ہو، اس کو دشمن کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے کہ وہ اتنا تمہارا ازلی اور اصلی دشمن ہے
کہ وہ تمہارے ماں باپ کو ننگا کروا چکا ہے اور آج بھی وہ تمہیں ننگا کر کے رکھے گا، اور ننگا کرنے کی اس کی پوری فکر ہوتی، کوشش ہوتی، اس کا مشن یہی ہے کہ کس طرح ننگاپن کو پھیلایا جائے، کس طرح عریانیت کو پھیلایا جائے۔ شیطان کا سب سے بڑا مشن، سب سے بڑا مقصد اور اس کی سب سے بڑی جد و جہد جو جنت سے اس نے آغاز کیا جس مشن کا، یعنی لباس کا اتوارنا۔ آج لباسیں کس طرح اتر رہی ہیں، کس طرح کپڑے کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ ختم ہی ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ عریانیت کا جو سیلاب آیا ہوا ہے، جو عریانیت اور ننگاپن اس وقت فروغ پا رہا ہے اور بڑھتا ہی جا رہا ہے، یہ شیطانی اور ابلیسی مشن ہے جس مشن کا آغاز جنت سے اس نے کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور شیطان کے چال اتنی خطرناک ہے، ایک علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے کتاب عربی میں لکھی ہے تلبیس ابلیس، اور اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ انہوں نے بہت زبردست ابلیس کے مکر و فریب کو، شیطان کی چال کو، شیطان کے بہکانے کے طریقے کو انہوں نے بہت ہی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں لکھا ہے۔ ہم سب کو پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ شیطان سب سے زیادہ تجربہ کار، سب سے زیادہ ماہر۔ تجربہ کاری کا تو اندازہ ہم اسی سے لگا سکتے ہیں کہ شیطان کب سے کب تک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دور اور کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبروں کے زمانے میں وہ رہ چکا ہے، دیکھ چکا ہے، ان کی قوموں کے حالات سے باقاعدہ واقف ہے۔ وہ سب کے دور کو دیکھا ہے، سب کے مزاج کو دیکھا ہے، سب کی عادات کو دیکھا ہے، سب کے طور طریقے کو دیکھا ہے۔ کتنے اربوں سال، کتنا زمانہ بیت چکا ہے، کہیں کوئی کی تحقیق سے بتا نہیں سکتا ہے۔ کتنے لاکھ ہزار سال تک یہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ زمانہ چل رہا ہے، دنیا چل رہی ہے۔ تب سے یہ ابلیس برابر کام کر رہا ہے اور اپنے مشن کو برابر جو ہے چلا رہا ہے، بہکا رہا ہے، لوگوں کو دیکھ چکا ہے، ہر ایک کے زمانے سے وہ واقف ہے، اس لیے وہ بہت بڑا تجربہ کار ہے۔ وہ سب کو جانتا ہے، ایک داعی کو کیسے بہکایا جائے وہ جانتا ہے طریقہ، ایک مفتی کو کیسے بہکایا جائے وہ طریقہ جانتا ہے، ایک عالم کو کیسے بہکایا جائے وہ طریقہ جانتا ہے، ایک امام اور مؤذن کو کیسے بہکایا جائے، دنیا کی خدمت کرنے، دین کی خدمت کرنے والوں کو کیسے وہ بہکائے، اس کو بہت زبردست تجربہ ہے، بہت آئیڈیا اس کو معلوم ہے، بہت ٹرک معلوم ہے، بہت طور طریقے وہ جانتا ہے، اسی لیے زیادہ خطرناک ہے وہ۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ یہ تمہارا سب سے خطرناک اصلی اور ازلی دشمن ہے، اس کو تم دشمن ہی نہیں سمجھتے ہو۔ ہر بگاڑ اور ہر فساد کے پیچھے شیطان ہے۔ یہ شیطان ہی کا کھیل ہے جو ماحول خراب ہو رہا ہے، اور تمام طرح کا یہ جو بگاڑ ہر اعتبار سے ہر جگہ جو ہے پھیلتی جا رہی ہے، پائی جا رہی ہے، اس کے پیچھے شیطان ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے ہمیں اس چیز کو بتایا ہے کہ یہ شیطان تمہارا اصل دشمن ہے، اگر اس کا پس چلے تو انسانوں کو چبا کر کے کھا ڈالے، لیکن اس کا بھی ایک لمٹ ہے، اس کی بھی طاقت کی ایک حد ہے، اس سے زیادہ آگے کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچاؤ کے طریقے بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بھی بتائے ہیں کہ کیسے تم شیطان سے بچ سکتے ہو، اپنے آپ کی حفاظت کر سکتے ہو۔ یہ قرآن ہی نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بیان فرمایا ہے۔ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے 2 کاموں سے، اور سب سے زیادہ اس کی کوشش ہوتی ہے 2 کام پہ سب سے زیادہ اس کا فوکس ہوتا ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ ازدواجی زندگی گزر رہی ہو، میاں بیوی آپس میں رہ رہے ہوں، کسی طرح ان میں انبن ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، طلاق ہو جائے۔ میاں بیوی میں جدائیگی کے لیے اور دراڑ ڈالنے کے لیے، جھگڑا لڑائی کروانے کے لیے سب سے زیادہ اس کی کوشش ہوتی ہے ابلیس کی، سب سے زیادہ اس کی محنت ہوتی ہے، اور اس کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، انبن ہو جائے، یہاں تک کہ طلاق ہو جائے، میاں بیوی میں جدائیگی ہو جائے تو سب سے زیادہ ابلیس کو خوشی ہوتی ہے۔
اور دوسرے کام سے جو سب سے زیادہ اس کو خوشی ہوتی ہے وہ پڑھنے والے طلبہ کو علم سے روکنا ہوتا ہے کہ کسی طرح وہ پڑھائی سے رک جائیں، علم حاصل کرنے سے وہ رک جائیں، اس سے سب سے زیادہ ابلیس کو خوشی ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ بہت زیادہ توانائی اور بہت زیادہ طاقت کا یوز کرتا ہے، اپنے تجربات کے سامنے، اپنے تجربات کی روشنی میں وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح علم حاصل کرنے سے وہ روک لے جائے۔ چھوٹے چھوٹے طلبہ، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے دیکھیں کہ پڑھائی سے بھاگتے ہیں، پڑھائی سے دور ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ پڑھنا نہ پڑے۔ ہم بھی اسی زمرے میں تھے کبھی، لیکن اب ہم جب پڑھے آگے چل کر کے، جب قرآن کی آیتوں میں اللہ نے غور کرنے کی توفیق بخشی، تو اس چیز کو اب ہم سوچتے ہیں تو یقین بڑھتا ہے، اللہ پر ایمان بڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اور یقین بڑھتا ہے۔ یقین تو ہے ہی ہے، لیکن جیسے یقین بڑھنا کہ کتنی بڑی بڑی باتیں جو بتائی گئی آج وہ سامنے ہے، جب سمجھا جائے، غور کیا جائے کہ ہم بچوں کو کیوں پڑھائی میں من نہیں لگتا ہے، پڑھائی سے بچے کیوں بھاگتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کچھ بھی کرنا پڑ جائے تو کر ڈالیں گے لیکن پڑھنا نہ پڑے۔ ایسے ایسے بچوں کے سامنے ایسے واقعات آئے ہیں، ان کا معاملہ آیا ہے کہ کہیں کہ کچھ بھی ہم کریں گے لیکن پڑھیں گے نہیں۔ یہ پڑھیں گے نہیں مطلب کون سا ایسا وہ ہے ان کے لیے پڑھنا؟ یہ شیطانی زبردست حملہ ہے۔ اس نے، شیطان نے گویا کہ اس کے اوپر ڈورا ڈال دیا ہے، لنگر ڈال دیا ہے، اس کے اوپر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ایسے بچوں پر، جو بچے کہتے ہیں دنیا کا ہر کام کریں گے لیکن پڑھیں گے نہیں۔ پڑھائی ایسا نہیں کہ صرف یہی دین کی پڑھائی، پڑھائی کوئی بھی ہو، علم کی جو تحصیل ہے، علم کا حاصل کرنا ہے، یہ الگ بات ہے کہ قرآن اور حدیث یہ ہدایت کی روشنی ہے، ہدایت کے ہائیلوجن ہے جس کو کہہ لیا جائے۔ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے بہت بڑے لائٹ ہیں، اجالا ہے، روشنی ہے، نور ہے خدا کا۔ اس کی روشنی میں انسان بہت آسانی سے چل بھی سکتا ہے، دوسروں کو چلا بھی سکتا ہے، لوگوں کو گمراہیت سے خود روک سکتا ہے، خود بھی رک سکتا ہے۔ یہ قرآن، حدیث، فقہ، مسائل، یہ تمام جو علوم ہیں، یہ علوم گمراہی سے بچانے کے یہ زبردست آلے ہیں، ان کے ذریعے سے بچاؤ کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے پر فوکس کیا، بہت جد و جہد کی، اور پوری دنیا میں علمی انقلاب، ایک الگ موضوع علمی انقلاب برپا ہو گیا۔ ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے وہ سب سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں کارنامہ ہے کہ انہوں نے اس کو بہت زیادہ فوکس کیا۔ ظاہر سی بات ہے، جانکاری اور نہ جانکاری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عابد اور عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ بہت بڑا عبادت گزار، بہت بڑا عابد، عبادت کرنے والا، اس کو لقمہ تر بنانا ابلیس کے لیے نہایت آسان ہے۔ کس مسئلے میں اس کو جو ہے دھکا دے دے، کس تعلق سے اس کو گمراہ کر دے، لیکن ایک جو قرآن کا نور پایا ہوا ہے، حدیث کا نور پایا ہوا ہے، قرآن اور حدیث کا جو ہائی لوجن اس کے پاس ہے، روشنی ہے یا اس سے جڑا ہوا ہے، اس کی نسبت بہت مضبوط ہے قرآن حدیث سے، اس کو ورغلانا، اس کو بہکانا، گمراہیت کی طرف لے جانا، سیدھے راستے سے ہٹانا ہر ایک کے لیے بہت مشکل ہے۔ دو کام سے سب سے زیادہ ابلیس کو خوشی ہوتی ہے، اور ایک کام ایسا ہے کہ اس کام سے ابلیس کو سب سے زیادہ ناراضگی ہوتی ہے، سب سے زیادہ ناخوشی ہوتی ہے، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ ابلیس روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، دھاڑے مار مار کے روتا ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ جب کوئی بھی بھٹکا ہوا شخص سیدھے راستے پر آ جاتا ہے، ایک شرابی شراب سے توبہ کر لیتا ہے، ایک بے نمازی نماز پڑھنے لگتا ہے، ایک بد عمل کے شاہراہ پر چلنے لگتا ہے، کوئی صحیح راستے پر آ جاتا ہے اور گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیتا ہے، تو سب سے زیادہ ابلیس کو ناراضگی ہوتی ہے، بہت ناخوش ہوتا ہے، اس کو سب سے زیادہ تکلیف اور اذیت پہنچتی ہے جب کوئی سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے اور اس کام کو چھوڑ دیتا ہے۔
اس لیے کہ اس کا کیا کرایا سب برباد ہو جاتا ہے۔ توبہ کرنے والے کے تعلق سے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یعنی اس کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، کوئی گناہ ہی نہیں بچتا ہے جو سچے دل سے توبہ کر لیتا، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ تو اس نے جو اتنی محنت سے گناہ کروایا اور تمام طرح کی جو اس سے غلطیاں ہوئیں وہ اللہ سے معافی مانگ لیا، تو اس کی جو محنت وہ محنت برباد ہو جاتی ہے ابلیس کی، اس لیے سب سے زیادہ اس کو ناخوشی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کی کوشش ہو کہ ابلیس کو ہم ناخوشی رکھیں، ہمارا دشمن ہے، اس سے ہم مقابلہ کریں، توبہ کے ذریعے مقابلہ کریں، سیدھے راستے پر چل کر کے توبہ کریں، عمل صالح کے ذریعے سے اس کا مقابلہ کریں، اس سے دشمنی کریں۔ یہ دشمنی کا انداز اس انداز میں ہونا چاہیے کہ غلطی چھوڑ دیں، گناہ چھوڑ دیں، معصیات سے اپنے آپ کو بچائیں، برائیوں سے دور رکھیں، اللہ کی نافرمانیوں سے دور ہو جائیں، اور اگر کہیں غلطی سے کچھ ہو جائے گناہ تو سچے دل سے توبہ کرنے میں دیر نہ کریں، معافی مانگنے میں دیر نہ کریں، فوراً معافی مانگ لیں، اللہ سے توبہ کر لیں اور اس چیز کو چھوڑ دیں۔ یہ ابلیس سب سے زیادہ بہکاتا ہے جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے، جب مرنے کا وقت ہوتا ہے تو سب سے زیادہ بہکاتا ہے ابلیس، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اصل خاتمہ ہے، اگر حسن خاتمہ ہو گیا تو بیڑا پار ہے، اگر کلمے پر خاتمہ ہو جاتا ہے، ایمان پر خاتمہ ہو جاتا ہے تو بیڑا پار ہے، بالکل معاملہ مرحلہ سب آسان ہے۔ اللہ کا وہ پسندیدہ ہے، رسول اللہ کا وہ پسندیدہ ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہو، اس لیے وہ خاتمہ کہ صحیح خاتمہ نہ ہو وہ بہت زبردست طریقے کا اٹیک کرتا ہے ابلیس۔ اسی لیے تو دعا کرنی چاہیے ہم سب کو کہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالکلمہ اللہ ہم سب کے لیے مقدر فرمائے، آمین۔ اللہ سے یہ دعا ضرور مانگیں، اس لیے کہ اگر دنیا بہت اچھے رہے، بہت کچھ کرتے رہے، پتہ نہیں آخر خاتمہ ہمارا کیسا ہو۔ خاتمہ کے تعلق سے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں انجام کیا ہوگا۔ بڑے بڑے بلام باورا جیسے ایسے عابدوں کا جو ہے ہم لوگوں کے سامنے واقعہ ہے کہ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ایسے لوگ گمراہ ہو گئے، مستجاب الدعوات تھے، کتنی عبادتیں کیے تھے، خود ابلیس کتنا بڑا عابد تھا، روئے زمین پر بتایا جاتا ہے کہ کتنا اس نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کا نام لیا ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا، لیکن نتیجہ کیا نکلا۔ تکبر بہت خطرناک چیز ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، یہ انسانوں کی بربادی کا سب سے اصل وجہ ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ جو تباہ ہوئے ہیں، اچھے لوگ جس کو کہا جائے، جو بڑے بڑے عابد اور زاہد تباہ ہوئے ہیں، وہ صرف خوش فہمی کی وجہ سے کہ ہم اچھے ہیں دوسرے لوگ خراب ہیں۔ یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے، اس کو کہتے ہیں روحانی بیماری۔ انسان سوچتا ہے کہ اپنے جسموں کا تو علاج کر لے جو جسمانی بیماری ہے، لیکن روحانی بیماریاں یہ ہوتی ہیں، اندر کی بیماری ہے، یہ بالکل سمجھ میں نہیں آتا ہے، کوئی سمجھا بھی نہیں سکتا ہے، کسی کو بتایا بھی نہیں جا سکتا ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا ہے، کوئی اندازہ بھی نہیں لگا پائے گا کہ ان کے اندر یہ بیماری ہے۔ یہ اندر کی چیز ہے، یہ انسان خود سمجھتا ہے کہ ہمارے اندر تکبر ہے کہ نہیں، کسی کو ہم اپنے آگے کسی کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں، کسی کا ویلو ہے، کسی کی اہمیت ہے، کسی کی حیثیت۔ تکبر کی تعریف یہی ہے کہ اپنے کو اچھا سمجھنا، دوسرے کو کمتر سمجھنا۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ابلیس بھی تکبر کی وجہ سے گمراہ ہوا، بلعام باورا بھی تکبر کی وجہ سے تباہ ہوا، اتنے بڑے بڑے یہ عابد زاہد، لیکن خاتمہ جو ہے اچھا نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطان کی دشمنی سمجھنے اور اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس سے دور رہنے کی جو طریقہ ہے، ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ صبح لکھا ہے کتابوں میں کہ شیطان سے بچنے کا ایک نسخہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، درود شریف ملا کر کے صبح پڑھنا چاہیے۔ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا نسخہ نہایت آسان ہے، ہم سب پڑھتے ہیں، قرآن شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں ضرور، اس میں یہی پناہی مانگا گیا ہے، شیطان سے بچنے ہی کے لیے اللہ سے دعا مانگی گئی ہے۔ دعا سب سے بڑا ہتھیار، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہم سب کی اس کے شر سے حفاظت فرمائے۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس تعلق سے چند باتیں۔ آج 8 تاریخ ہے عربی کی، اور اسی جمعرات کو جو ہے شب برات ہے۔ شب برات کے تعلق سے فضیلت وارد ہے، بڑی اہم اور عظیم الشان رات ہے۔
اس میں بڑے بڑے گناہوں کے، بڑے بڑے پاپیوں کے گناہ معاف ہو جانے والی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت اس رات میں نازل ہوتی ہے اور بڑے بڑے گنہگاروں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بجٹ والی رات بھی اس کو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اس رات میں اللہ کے یہاں رزق کا بجٹ پاس ہوتا ہے اور مرنے اور پیدا ہونے کا بجٹ پاس ہوتا ہے۔ کتنے لوگ پیدا ہوں گے سال بھر میں اور کتنے لوگوں کی موتیں ہوں گی، وہ سب اس سال جو ہے پاس ہو جاتا ہے، اور وہ فرشتوں کو، جو فرشتوں کا ڈپارٹ ہے، موت کا جو ڈپارٹ ہے یا اسی طرح رزق کا جو ڈپارٹ ہے، ان فرشتوں کے جو سربراہان ہیں ان کو سونپ دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن جو طے کیا جاتا ہے اسی رات میں طے کیا جاتا ہے کہ سال بھر کتنے لوگ مریں گے اور کتنے لوگ پیدا ہوں گے اور کس کو کتنی روزی ملے گی، کس کا رزق ہوگا، کس کو غربت کے وادی میں جائے گا، کون غریب ہوگا، کون امیر ہوگا، کس کو اللہ تعالیٰ کتنا روزی رزق دیں گے، یہ سب اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کے خاص فیصلے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ مرنے اور جینے کا اور پیدا ہونے کا یہ تعلق بڑا اہم ہے اس رات میں جو ہوتا ہے۔ ہر ایک اگر یہ سوچے کہ اس رات میں ہمارے تعلق سے یہ فیصلہ ہوگا اور یہ ہوگا، یہ امتحان کا جب رزلٹ آتا ہے لوگ کتنا اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ اچھا رزلٹ آئے، اچھا نتیجہ آئے، ہمارے تعلق سے اچھا فیصلہ ہو، تو کوشش کرتا ہے انسان۔ اسی لیے اس رات میں یہی سوچ کر کے ہمیں عبادت کرنی چاہیے کہ ہمارے تعلق سے بہتر فیصلہ ہو جائے، اللہ سے خوب مانگیں، خوب گڑ گڑائیں، گناہ جو ہوں اسے معافی مانگ لیں، اس گناہ سے رک جائیں۔ رات میں عبادت ہے اور دن میں روزہ ہے، ایک روزہ ہے صرف، جمعہ کے دن روزہ ہے اور جمعرات میں رات میں عبادت ہے، رات میں عبادت کرنی چاہیے۔ انفرادی عبادت کہیں بھی کہیں اکٹھا ہو کر کے اور جو ہے اجتماعی عبادت منقول نہیں ہے، بلکہ جس کی جتنی جو ہے اللہ کی طرف سے توفیق ملے، تلاوت کی، ذکر و اذکار کی، وظیفے کی، دعا کی، نفلوں کی، جو بھی جس کو توفیق ملے، جہاں ملے وہاں جو ہے اللہ سے رجوع کرے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اللہ سے دعا کرے، معافی مانگے اپنے گناہوں کی۔ اجتماعی منقول نہیں ہے کہ اجتماع کریں۔ اور باقی اس کے علاوہ جو کام ہوتا ہے، ایک اور ہے قبرستان جانا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے قبرستان جانے کا، کہ اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے، اپنے مردوں کو ایصال ثواب کے لیے جائیں قبرستان، کہ جو ہمارے مرحومین مرحومات ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے ہم دعائیں مغفرت کریں اور اپنی موت کی یاد دہانی کے لیے، اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان جائیں، کہ یہ جیسے یہ مرے ہوئے ہیں قبر میں بے بس لیٹے، کمزور لیٹے ہوئے ہیں، ایسے ایک دن ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا کہ آج تو ہم بہت طاقتور، بہت کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن یہیں آ کر کے ہمارا انجام ہونا ہے، نتیجہ آخر ہمارا یہی ہوگا کہ یہیں آ کر کے فرش پر ہمیں لیٹنا ہے اور بے بس اور لاچار ہونا ہے۔ اللہ کے یہاں ہمیں اسی طرح جو ہے قبرستان میں آنا ہے۔ تو یہ اپنی موت کے لیے، اپنی آخرت کے تعلق سے بھی جو ہے یاد دہانی کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے قبرستان جائیں رات میں۔ اور دن میں جمعہ کا دن ہے، روزہ رکھیں، بڑی فضیلت والا روزہ ہے، رات میں عبادت کرنا بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اس کو موٹر سائیکل چلا کر کے، چراغاں کر کے اور تمام طرح کے آتش بازیاں کر کے، دنیا بھر کے جو خرافات ہیں ان خرافات میں اور ان بکواس میں اور ان تمام جو ہے آپس میں بیٹھ کر کے اور ہنسی مذاق میں وہ رات کو نہ گزاریں۔ اس سے اچھا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے سو جائیں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، لیکن رات کے جو لغویات اور بکواس اور خرافات ہیں ان سے ہم بچ جائیں، اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو اس میں ضرور عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔